آج کل تو مصنوعی ذہانت اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے نا, تو آپ لوگوں نے یہ مصنوعی بحران ایجاد کر لیا ہے. میاں صاحب نے ابھی 2 دن پہلے یہ کہا کہ کسی کو بھی مصنوعی بحران جو ہے وہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب اگر ملک کی اکانومی چل پڑی ہے, درست سمت میں جا رہی ہے, تو ضرور آرٹیفیشل کرائسس پیدا کر کے آپ نے اس کو خراب کرنا ہے, روکنا ہے. پارس, میاں صاحب نے پاکستان اپنا اور اپنی فیملی کا نام رکھا ہوا ہے, تو ان کی اکانومی تو ٹھیک چل رہی ہے, ان کی اکانومی تو پراسپر کر رہی ہے کیونکہ ان کے پیسے باہر ہیں, ان کے ڈالرز پاؤنڈز میں. پاکستان کا جہاں پہ مفاد ہے, میاں صاحب کا تو نقصان ہے. جہاں پہ پنجاب میں ترقی دیکھیں, وہ پنجاب والے آتے ہیں تو وہ تو پروجیکٹس گنوانے شروع کر دیتے ہیں کہ پنجاب کا نقشہ تبدیل کر رہے ہیں اور کر دیں گے پورا. چلے جیسے نقشہ چینج ہوا اس میں آپ کہیں گی, ہم کہیں گے, دنیا کہے گی. اس وقت تو پنجاب میں کسان رو رہا ہے, تاجر رول گیا ہے, مزدوروں کو اور مڈل کلاس جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہے, ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. جو مصنوعی بحران کی بات میاں صاحب نے کی ہے, وہ میاں صاحب جب بھی بولتے ہیں آج کل کفن ہی پھاڑتے ہیں. بولتے کہاں ہیں آج کل, تو وہ بالکل خاموش ہو گئے ہیں. وہ صرف اس سے بولیں گے جس دن میاں صاحب تو ڈمپ ہو گئے نا, وہ تو بیٹی نے اور بھائی نے کر دیے. میاں صاحب مصنوعی استحکام پہ کھڑے ہوئے ہیں. مصنوعی بحران نہیں ہے, بحران حقیقت ہے. آپ اگر اس سیاسی عدم استحکام سے آنکھیں نظریں چرائیں گے, جو کہ آپ چرا رہے ہیں 2.5 سال سے, ریاست کے ذمہ داران بھی چلا رہے ہیں, تو ملک نہیں چل رہا. مطلب یہ اس وقت آرٹیفیشل سٹیبلٹی ہے ملک کے اندر ان کے مطابق. لیکن آپ نے صحیح کہا, میاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت بالکل خاموش ہیں, نہیں بولتے ہیں. لیکن اگر وہ بولے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے, فیصل چوہدری صاحب, کہ اب آپ لوگوں کو احتجاج, جلسے, جلوس, لاک ڈاؤن, لانگ مارچ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. چونکہ وہ کہتے ہیں اصل عدم استحکام انہی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے نا, دیکھیں جب تحریک انصاف کے دور میں 3 لانگ مارچ ہوئے تھے, مولانا صاحب آئے, کام پہ ٹانگ تھی, یہ ڈی چوک میں ہوئی تھی بلاول صاحب کی, مریم بی بی بھی آئی تھیں, تو لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے, اجازت دے دی. جن کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ پولیٹیکل جلسوں سے, جلوسوں سے, لانگ مارچ سے نہیں گھبراتے. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ جو حکومت ہے نا, دیکھیں ایک فیکٹ ہے. لیکن میں چاہتی ہوں جو آپ نے بات کی اس کو کلیئر کریں. دیکھیں یہی بات گورنمنٹ کرتی ہے, وہ کہتے ہیں جلسے, جلوس, احتجاج, لانگ مارچ ہوئے, تصادم بھی ہوا, لیکن فوجی املاک پہ یہاں کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا, پارلیمنٹ پہ کسی نے حملہ نہیں کیا. اور آپ جو احتجاج اور لوگوں کی بات کرتے ہیں تو سارے وسائل تو آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈفرینس یہ ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ تو الزامات ہیں, لیکن ناروال میں جلسہ تو سرکاری پیسے سے ہوا, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. 9 مئی میں مجھے یاد ہے جو موجودہ آئی جی پنجاب ہے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کچھ لوگوں کی کال ڈیٹا ریکارڈ جو CDR جس کو کہتے ہیں وہ دکھائی, اور وہ اس میں مراد راس ایک نامی شخص تھا لاہور میں, ایک اندلیب عباس تھی, فاروق حبیب تھے, ایک لمبی لسٹ ہے. تو جنہوں نے 9 مئی کے بعد سیاست یا PTI سے کنارہ کشی کر لی, وہ تو فارغ ہو گئے, اور جنہوں نے نہیں کی ان کے اوپر 40 کیس ہیں. 9 مئی کا جو آپریشن ہے, یا 9 مئی کا جو ہے, 4 جگہوں پہ اٹیک ہوا, 10,000 بندہ ہمارا. اب جیلم میں ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. چلو باقی میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا, پنڈی لاہور میں ہوا, میاں والی میں ہوا, سرگودا میں ہوا. 135 سے زیادہ جو انسٹالیشنز تھیں اس پہ حملہ ہوا تھا. بات تو سنیں, 135 انسٹالیشنز جا کے انسٹالیشنز از سمتھنگ ایلس. مجھے تو نہ سکھائیں نا پلیز. نہیں, میں آپ کو سکھا نہیں رہی, میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ ISPR کہتا ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیلم سے 150 بندہ 200 بندہ آپ نے اٹھا لیا, جن کا کام بھی کوئی نہیں تھا, جہاں کبھی گئے نہ آئے نہ کوئی بات. اس کا مطلب ہے پلان تھا. 10,000 بندہ کس جگہ سے آپ نے, کس کا پلان تھا؟ جن کا پلان تھا. کن کا اب آپ مجھے نا یہ بتائیں نا کہ جن کا بتائیں, کھل کے بتائیں کن کا پلان تھا. بالکل طاقتوروں کا پلان تھا, اور جو طاقتور اس ملک میں ہیں وہ کون ہے, انہیں کیا فائدہ ہوا, کون ہے وہ؟ ان کا فائدہ یہ ہوا کہ دیکھیں PTI کو کرش کرنا ان کا مقصد تھا, PTI کرش نہیں ہو سکی. PTI کو کریک ڈاؤن کرنا ان کا مقصد تھا, وہ نہیں ہوئی. انہوں نے جو کیڈر تھا وہ اڑا لیا. اب اس کی جگہ پہ 2nd ایئر 3rd ایئر کیا کر دیں, اس پہ مذمت کر دیں کہ جو معافی کی بات نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ زور زبردستی سے معافی کریں, یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. کن کی؟ جو کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگے, پہلے ثابت کریں. وہ 8 فروری پہ معافی مانگ لیں. مذمت نہیں کرنی. 9 مئی 8 فروری کو ریجیکٹ ہو چکا ہے. 9 مئی 8 فروری کو ریجیکٹ ہو چکا ہے, اور آرٹیفیشل فارم 47 کی حکومتیں آپ کو کھڑی کرنی پڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ عوام کا فیصلہ آ چکا ہے. فیصل صاحب, اگر خان صاحب یہ کہہ دیں کہ جس نے بھی کیا میں اس کی مذمت کرتا ہوں, تو یہ غلط ہوگی بات, یہ ٹھیک بات ہے؟ اچھا, آپ کا خیال ہے کہ خان صاحب نے بات یہ نہیں کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ فوٹیج لائیں, اگر PTI کا کوئی لیڈر ہوا. نہیں, شرائط کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جس نے بھی کیا, فوٹیج کو چھوڑیں, جس نے XYZ جس نے بھی کیا,
یہ غلط واقعات ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے تھے, یہ دہشت گردی تھی, یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اس دن اپنا سپریم کورٹ میں جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا وہ آج تک چیلنج ہوا ہے. اسٹیٹمنٹ جو سپریم کورٹ میں ریکارڈ ہوا, انہوں نے کہا مذمت کرتا ہوں میں. جی وہ سپریم کورٹ کا اسٹیٹمنٹ تو پڑھے نا آپ, ریسرچرز کو کہیں نا. وہ تو چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ آپ کریں, انہوں نے نہیں کی تھی. جی نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک تو مجھے علم نہیں ہے لیکن جو بھی ہوا وہ مناسب ہے. وہی بات ہوگی. خیر سر, بات میرا سوال کرنے کا آپ سے مقصد یہ تھا کہ اگر آپ احتجاج کریں گے تو محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ کی وارننگز یاد ہے نا, انہوں نے کہا کہ اب 9 مئی یا 26 نومبر جیسا راستہ اختیار کیا تو پہلے سے زیادہ سخت رد عمل آئے گا. دماغ میں ہے نا آپ پروٹیسٹ سے پارس کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی لیے حملے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں پرامن نہیں ہوتے آپ. کون سے احتجاج جو جلسے دھرنے آپ کرتے ہیں؟ نہیں, جو بھی ہونا ہے وہ پرامن نہیں تھے. تو جو 26 نومبر کو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, آپ کتنے معصوم بن رہے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے, مطلب احتجاج میں کیا ہوتا ہے؟ 26 نومبر کو کیا ہوا, 9 مئی کو کیا ہوا؟ ہمارے بندے, گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے بندے شہید ہوئے, ہمارے بندوں کو بلٹ وونڈز ہیں. آپ کتنی ہلاکتوں سے شروع ہوئے تھے, پھر 12 پہ آپ آ گئے, ہمارے 12 لوگ جو ہیں وہ جو بھی جن لوگوں نے کیا, دیکھیں وہ تو ان کے ذمہ دار وہ ہیں نا. میں تو 14 کو ایک بھی شہید ہو تو وہ تو سر میں کہہ رہی ہوں ایک بھی ہو تو یہ المیہ ہے بہت زیادہ. ریاست پاکستان کے شہری, پی ٹی آئی والے کو مقبوضہ کشمیر سے تو نہیں آئے نا, کو مودی کی حکومت تو نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے لیکن فیک نیوز نہ پھیلائے کرے نا کہ 300 گئے اور 250. فیک نیوز کا ایک ہی حال ہے, پارس جہاں زیب کو بھیج دیں, ٹرائل کور کرے, پارس جہاں زیب کو فل ایکسیس دیں, اپنا پارس جہاں زیب سمیت دوسرے جو صحافی ہیں اڈالہ جیل میں اوپن کو ٹرائل کریں, باہر لائیں عمران خان کو. وہ تو آپ لوگوں کو آج کل آپ لوگوں سے بھی تو ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے. ہاں تو وہ کیا خدشات ہیں آپ کے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے؟ ہم ادھر جا کے کوئی ہائیڈروجن بم بنائیں گے دونوں مل کے, یا وہ کلا جو ہیں وہ کوئی فارمولا نہیں. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا خدشات ہیں؟ چونکہ فیصل چودھری صاحب یہ تاثر ہے کہ جب بھی ملاقاتوں پہ بین لگتا ہے یا پابندی لگتی ہے نا تو آپ لوگ پھر ان کی صحت کی خرابی کے حوالے سے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل, اس کی وجہ کہ اکتوبر میں یہ معاملہ ہوا, عمران خان صاحب کو جن ان ہیومن کنڈیشنز میں رکھا گیا, جو ٹریٹمنٹ دیا گیا, 23 اکتوبر کو میں نے جا کے میں پٹیشن کی, پھر ملا. اس کے بعد اس دن کے بعد سے آئی ہیو اسٹینڈنگ انسٹرکشنز, جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے میں جیل اتھارٹیز ابھی کیا خدشات ہیں ابھی جو ہے وہ علیمہ بی بی کی منگل کو ملاقات ہوئی ہے, وہ ٹھیک ہے, اور بشرا بی بی کی ان کی بھی جیل میں ملاقات ہوئی. آج میں پھر گیا تھا اور کل بچوں سے ملاقات کا ان کا آرڈر ہوا ہوا ہے. ہاں علیمہ بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے. رائٹ, اوکے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کے پاس, میں ان لوگوں میں سے تھا جو پارٹی میں اس کے حق میں نہیں تھا, لیکن میجورٹی نے کیونکہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہ اپرچونٹی لینی ہے اور یہ باتیں کرنی ہے. میں جو ایگزیکٹلی آپ نے جو بات کی ہے, میں انہیں کہا میرا بڑا احترام ہے چیف جسٹس کے ساتھ ذاتی طور پہ بھی, تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے پلے شہباز شریف کی طرح کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم سے بھی تو پہلے مل چکے تھے نا, تو پھر اپوزیشن کا بھی بنتا. وزیر اعظم سے اب اس میں کی بھی میں بات بتا دیتا ہوں. چیف جسٹس ملنا چاہ رہے تھے اپوزیشن اور وزیر اعظم سے ایک ہی ٹائم پہ. انہوں نے اپوزیشن نے, ہمارے بندوں نے کہا جی کہ نہیں آپ ان سے پہلے مل لیں, ٹھیک ہم بعد میں ملیں گے, ٹھیک ہے. لیکن میں ان لوگوں میں سے تھا اور میں ابھی مناسب نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس جو ہے سیاستدانوں سے ملاقات کریں, چاہے اس کا مطمع نظر کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے, وہ میرا ایک پرنسپل ایز اے لائر اسٹینڈ ہے اور میں آئی اسٹینڈ بائی ود اٹ. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ اپنے لوگوں کی اگر گئے ہیں, لیکن میجورٹی کیونکہ آپ کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے بھی جب میجورٹی زیادہ جو ہے. ٹھیک ہے, جب سیاستدانوں کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں تو مل لینے میں تو سر کوئی ویسے مسئلہ نہیں ہے. نہیں, وہ دیکھیں یہ اب دو مختلف باتیں کریں. یہ پرنسپل بات ہے. پرنسپل بات یہ ہے کہ جج صاحب کا کام سیاستدانوں سے, مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر نے کہا جی کہ میں نے ایف بی آر کے جو سٹیز ہیں ان کی بات کی ہے, تو اگر میرا جو کلائنٹ ہے جس کا ایف بی آر کا میں نے اسٹے لیا ہوا ہے, وہ اگر چیف جسٹس سے ملیں گے وہ فریق جن کے خلاف میرا کیس ہے, ٹھیک, تو پھر میرا ٹرائل کا جو رائٹ ہے وہ پریجوڈس ہوگا نا. اسی طرح سے اگر وہ مجھ سے ملیں گے تو حکومت کا رائٹ پریجوڈس ہوگا. سو بات اسی لیے جو ہے نا امپارشل, جو جوڈیشری کا امپارشل نظر آنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور پھر ان کا جو ہے کسی ایگزیکٹو سے. ابھی تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم وہاں پہ چیف جسٹس کے پاس انہوں نے یہ ان کے اوپر مہربانی کی کے چلے گئے, ورنہ جو حالات اس وقت 26ویں ترمیم کے بعد ہوئے ہیں وہ تو ایگزیکٹو کے ماتحت ہیں اور ایک کیس اپنی مرضی کا نہیں لگا سکتے.
انہوں نے چلو یہ تو عدلیہ کی ہے. بیگ صاحب نے جو بات کی اس پہ کوئی کامنٹ کریں گے؟ میں ایک اور بات ذرا آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ عارف علوی صاحب جو کہ سابق صدر پاکستان ہیں اور اس وقت امریکہ میں ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کانگریس مین جو ہیں ان سے وہاں پہ مل رہے ہیں اور پھر کھلے عام پاک فوج کے خلاف جو لابنگ کر رہے ہیں، یہ بھی ملک کی خدمت ہو رہی ہے، اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ تو آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز پہ آپ پاک فوج کو لے آتے ہیں. یہ پاک کس کے خلاف ہو رہی ہے سر؟ بالکل فوج کے خلاف نہیں ہو رہی. ایگزامپل دوں؟ نہیں، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ بتائیں، جب اوپن لیٹر سٹارٹ ہوتا ہے کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، دیکھیں نا، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ فوج کو بڑا تکریم دیتے ہیں. ہم پالیسیز کے خلاف ہیں. لیٹرز آپ نے پڑھے ہیں نا، آپ نے میڈیا کو بتایا تھا نا، اس میں کیا تھا؟ اس میں تو الزامات کیے ہیں نا جی، اس میں الزامات نہیں ہیں. عوام اور فوج میں دنیا پیدا ہو رہی ہیں، آپ نے نہیں کرنی لیکن دوسروں سے کہنا ہے. بالکل ہے. وہ 6 کانفلکٹ ایریاز ہیں جن کے اوپر اس وقت نظر ثانی کی ضرورت ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ حکومت کر رہی ہے، عدلیہ اس کو تحفظ نہیں کر رہی. خط میں یہ لکھا ہے، فوج کو لکھا ہے آپ نے کہ حکومت جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے. اس ملک میں ابھی آپ محسن بیگ صاحب کی آپ نے بات نہیں سنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ حکومت جو ہے یہ تو بالکل اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ. اس پہ کسی دیکھیں نا، اگر تو بچگانہ باتیں کرنی ہے تو پھر مرضی ہے آپ کی. سر باہر جا کے ملک سے یہ باتیں باہر جا کے اس لیے کہ آپ ملک میں یہاں پہ کر کے یہاں سے گھر جاؤں گا، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ باتیں کریں گے تو یہ کس کے فائدے میں اور کس کے نقصان میں جائیں گی. پاکستان مریخ پہ ہے. پاکستان میں ہونے والی چیزیں دنیا کو پتہ نہیں ہے. پاکستان میں ہونے والی ہیومن رائٹس وائلیشنز کا نوٹس نہیں لیا. کیا وہاں پہ یورپین یونین امریکہ سے لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن اپنے گندے کپڑے اپنے ملک میں دھوئے نا. جب آپ نے پانی بھی بند کر دیا، صابن بھی بند کر دیا، ادھر تھڑے پٹ دیا آپ نے کپڑے دھونے کے لیے، تو کہیں تو جانا ہے نا. جب آپ احتجاج نہیں کرنے دیں گے، آواز نہیں نکالنے دیں گے، آواز اٹھاتے ہیں تو مداخلت نہیں ہوگی. اگر جہاں جا کے وہ باتیں کر رہے ہیں وہاں سے اگر مداخلت نہیں ہوگی. نواز شریف بل کلنٹن کے کہنے پہ باہر گیا، جناب مشرف سے سائن کر غلط تھا نا. کیا جو اگر کلنٹن نے بھی مداخلت کی اور میاں صاحب جو ہے وہ چلے گئے مشرف کے دور میں باہر، تو میاں صاحب کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک تھا؟ بالکل. میں تو کہتا ہوں کہ غلط تھا. میں بالکل غلط تھا. تو پھر آپ اگر اب بات یہ ہے کہ ہمارا تو آپ نے جو جینا دوبر کر دیا، آپ نے ہمیں نہ احتجاج کرنے دے رہے ہیں، نہ آپ ہمیں جلسہ جلوس کرنے دے رہے ہیں. آپ ٹرائل ہمارا اندر جیل میں کر رہے ہیں 20 مہینے سے. ٹھیک ہے، بندے آپ نہیں ملنے دیتے. سب امریکہ ٹھیک کرے گا؟ کون؟ یہ سارے جو آپ کی شکایتیں نہیں، مجھے نہیں پتا، اللہ ہی ٹھیک کرے گا. لیکن میں نے ان سے لڑے نا، ان سے بات کریں نا، جن سے شکایات ہیں آپ کو. کن سے پھر 12 بندے اٹھائیں، پھر 14 لاشیں اٹھائیں، پھر بندے اپنا امریکہ یہ ختم کر دے گا اگر وہاں پہ آپ یہ لابنگ کریں گے تو. بھائی وہاں پہ ہیومن رائٹس کا جو ایشو ہے، آپ کا خیال ہے پاکستان کا اندرونی ایشو ہے؟ آپ کو تاریخی حقائق بتاؤں میں آپ کو، میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر دیتا ہوں. جی. محمد علی جناح صاحب نے فلسطین کاز کو، جو آج کل ہماری ریاست کی پالیسی ہے پچھلے 76 سالوں سے، وہ کیا ہے؟ پرو پیلسٹائن. یہ کس بنیاد پہ ہوئی تھی؟ وہ آپ نے پڑھا ڈاکیومنٹ؟ That is based on human right violations. Human right violation is not area bound, not country bound, not region bound. فلسطین جو ہے وہ مقبوضہ علاقہ ہے. پاکستان کو آپ اس سے ہمارے لیے تو پاکستان بھی پنجاب بھی مقبوضہ علاقہ ہے. آپ میری سنیں نا، سابق صدر نے وہاں جا کے کیا کہا کہ یو ایس ایڈ جو ہے، جو فنڈنگ ہے، وہ الیکشن دھاندلی میں استعمال بالکل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 2018 میں آئی تھی نا، وہ 2024 میں نہیں آئی. تو اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کی فنڈنگ بند ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ عوام کو گولیاں ماری جا رہی ہیں. صحیح، آپ کس کی طرف اشارے کر رہے ہیں پھر؟ بالکل ان کی طرف جو کلپریٹس ہیں. ویسے تو ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. کیا کبھی کسی نے 2024 میں ایسے خدا کے لیے اس کو فالس ایکولیزیشن نہ کریں. سر آپ نے اشارے وہی ہیں بھائی، آپ کے سارے اشارے وہاں پہ ہوں گے جہاں پہ برائی ہوگی. تو برائی کدھر ہے پھر؟ برائی ہے جہاں پہ اپنا بندے مارے ہیں، جو وہ لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ان کو بیک کیا ہوا ہے، مائنورٹی کو میجورٹی کے اوپر. میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ باتیں امریکہ میں جا کے کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشنز کی بات اٹھانے پہ پابندی نہیں لگتی. آپ نہیں اٹھائے جاتے، آپ کے گھروں پہ بچے نہیں اٹھائے جاتے، گھر نہیں برباد کیے جاتے. وہ بڑے اچھے ہیں. فلسطین میں کیا ظلم کر رہے ہیں اور ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں. وہ آپ 2-3 کو مکس کر کے آج مڈی دا واٹر نہ کریں. مڈی دا واٹر نہ کریں. نہیں پارس، یہ پاکستان میں ظلم نظر آ رہا ہے، فلسطین میں ظلم نظر نہیں آ رہا. نہیں، سیدھے چلنا ہے. جو یہاں پہ جاتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جو فلسطین میں جاتی ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. کس نے ملایا اس معاملے کو؟ آپ نے. نہیں، فلسطین. اب آپ کو محمد علی آپ نے پڑھا نہیں ہے، اب آپ تھوڑا پڑھ بھی لیا کریں نا، تھوڑی ریسرچ بھی پڑھ لیں. کیا آپ بتائیں کہ محمد علی جناح کی اسپیچ کیا تھی؟ جناح کا سوال ابھی محمد علی جناح صاحب کی کیا اسپیچ تھی؟
کیا اسپیچ تھی؟ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے فار ہیون سیک، میں نے پڑھی لکھی مثال دی ہے، چلے میں کوئی جھٹکی دے دیتا ہوں. میں مثال نہیں دے سکتی. نہیں، اب مثال آپ نہیں دینی ہے صرف، میں نے بھی مثال ہی دی نا. میں آپ سے بات کر رہی ہوں پاکستان کی. میں نے آپ کو یہ کہا کہ پاکستان اور فلسطین دو علیحدہ ریجنز ہیں، دو علیحدہ ملک ہیں، دو علیحدہ علاقے ہیں، دو علیحدہ علاقائی. یہ غلط مثال دی میں نے آپ کو بتایا. بالکل آپ نے غلط دی. کیسے؟ آپ نے یہ کہا کہ ہیومن رائٹس جو امریکہ جو ہے وہ وائلیٹ کرتا ہے، بالکل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ جا کے کسی کانگریس مین سے بات کریں گے کہ آپ کے سیاستدان جو ہیں، ہم لوگ جیسے جوہری صاحب، قائد اعظم نے فلسطین کے بارے میں کہا تھا کہ وہ مقبوضہ ہے، کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان بھی مقبوضہ ہے؟ اس وقت مقبوضہ سے بھی برا ہے ہمارے لیے. تو بھائی بات یہ ہے کہ سٹیزن رائٹس ہوتے ہیں. اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن رائٹس مجھے نہیں دینے، قائد اعظم زندہ ہوتے تو وہ بھی امریکہ جاتے. اب میرے خیال میں وہ تو امریکہ ہی چلے جاتے، لنڈن چلے جاتے. ادھر تو نہ رہتے، جو حالات ادھر ہو رہے ہیں. میں آگے سوال ہی نہیں